بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز ساتھیو، اس ماہ مبارک کے اندر کیے جانے والے نیک اعمال میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم پانچوں وقت کی نمازوں کے لیے مسجد میں پہلے پہنچیں، ہم ٹائم پہ پہنچیں، ہم کوشش کریں کہ ہم پانچوں وقت کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں، بلکہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم تکبیرۃ الحرام جو پہلی تکبیر ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ جس کو ہم بولتے ہیں، وہ چیز ہم سے فوت نہ ہونے پائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ میرے اسلامی بھائی، کتنے لوگ ہیں جو نمازوں کے تعلق سے کوتاہی برتتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو ان کے اوقات پر ادا نہیں کرتے، جماعت سے ادا نہیں کرتے۔ یہ مبارک مہینہ ہے اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نماز روزے پر مقدم ہے، اگر ہم نماز ادا نہیں کرتے تو ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم 5 وقتہ نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ہم جو سنن رواتب ہیں یا جن کو ہم سنت موقدہ بولتے ہیں، جو 12 رکعتیں ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی 12 رکعہ فی یوم ولیلہ بنی اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے ایک دن ایک رات میں 12 رکعتیں ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کریں گے۔ اور وہ 12 رکعتیں 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، اور اسی طریقے سے 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 رکعت عشاء کے بعد، یہ کل 12 رکعتیں ہیں۔ ان سنتوں پر ہم مداومت برتیں، ان سنتوں کا ہم خاص خیال رکھیں، ان کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے اسلامی بھائیو، اسی طریقے سے ہم کوشش کریں اس ماہ رمضان کے اندر کہ جو صبح و شام کی دعائیں ہیں یا ڈیلی کی جو دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور ہیں، ہم ان دعاؤں کو کثرت سے صبح و شام ادا کریں۔ اسی طریقے سے جو روزانہ کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو ہم روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیو، ہم اہتمام کریں اس مہینے کے اندر تراویح کی نماز کا، اور کوشش کریں کہ ہم تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ خاص طور سے اگر ہمارے پاس کوئی ضروری کام نہیں ہے تو ہم اس چیز پر مداومت برتیں، اس لیے کہ اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، کہ جو آدمی امام کے ساتھ قیام کرے، اخیر تک قیام کرے، شروع سے لے کر کے اخیر تک تراویح کی نماز پڑھے امام کے ساتھ، اس کے لیے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، تراویح کی نماز پڑھے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائی، اگر ہمارے پاس کوئی ضروری کام نہیں ہے، ہم کسی چیز سے مرتبط نہیں ہیں، تو ہم اس چیز کا اہتمام کریں، ہم جماعت کے ساتھ تراویح کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائی، اس مہینے کے اندر کیے جانے والے نیک اعمال میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم خاص طور سے جب اس مہینے کا آخری عشرہ آئے تو ہم کو غنیمت سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، ہم اس کی راتوں میں شب بیداری کریں، ہم لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کریں، وہ رات، اس رات کو پانے کی کوشش کریں جس رات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پوری ایک سورت نازل کی، جس رات کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، جس رات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، وہ رات جس میں اللہ کی مغفرت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہ چیز طلوع فجر تو ہوتی ہے۔ تو ہم اس رات کو پانے کی کوشش کریں، ہم جو آخری عشرہ ہو اس کی راتوں میں جا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام نیک اعمال کی توفیق بخشے، اور ہم جو نیک اعمال کریں ان کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔